صاحب اب آپ کی باری ہے جی. 2024 کیسا رہا سیاسی سال؟ دیکھیں میرے آڈیو لیول بڑھا دیجیے تو پاکستان جی میرے اپنے خیال میں تو یہ جو 2024 ہے یہ پاکستان کا ایک بہترین سال رہا ہے، اور یہ اتنا بہترین سال رہا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والے دن جو ہیں وہ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں. اس کو آپ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے خوبصورت سال بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک پاکستان کے لیے روشن مستقبل کے طور پہ بھی آج اس سال کو جو ہے نا پیش کر سکتے ہیں. اس کی جو بنیادی سبب ہے اس سال کے خوبصورت ہونے کا یا بہترین ہونے کا، وہ یہ ہے کہ جو میں نے محسوس کیا کہ اس ملک میں نوجوانوں کے شعور کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح بلند ہوئی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، جس کے ہم نے مختلف اس سال میں جو ہے وہ مظاہرے بھی دیکھے. 8 فروری جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ مظاہرہ تھا. ہم جس دور میں جوانی میں تھے، ہم پہ کوئی بھی بیانیہ مسلط کرنا یا ہم کو بیچنا بہت آسان تھا. ایک تو ہمارے پاس معلومات کم تھی، ہمارا شعور کم تھا، لیکن آج کے نوجوان کو جو ہے آپ کوئی بیانیہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا اس پہ نہ مسلط کر سکتے ہیں نہ اس کو فروغ کر سکتے ہیں. میں اس کی ایک سے مثال دے دوں کہ ہمارا بچپن اور ہماری جوانی جو ہے وہ غفار خان کو اور جی ایم سید کو غدار سمجھتے ہوئے گزر گئی، لیکن آج کے نوجوان کو آپ یہ ثابت کریں کہ وہ غدار ہے تو وہ آپ کا یہ بیانیہ جو ہے نا وہ دلائل کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کا بیانیہ جو ہے نا وہ نہیں خریدے گا. تو یہ اس سال کی سب سے ایک اچھی علامت ہے، جو پاکستان کے لیے اچھی علامت ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ اچھی علامت ہے کہ آپ کے ملک کا جو نوجوان ہے، جو آپ کی آبادی کا 65% ہے، اس کے شعور کی سطح جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو رہی ہے. وہ سوچنا بھی جانتا ہے اور وہ سوال کرنا بھی جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اس ملک کے بابے ہیں، جو اس ملک کے بزرگ ہیں، جو اس ملک کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں، وہ اس نوجوان کو گالی دے کے پکارتے ہیں، اس کو تصدیق آمیز لہجے میں، تصدیق آمیز ناموں سے پکارتے. دنیا کا واحد اس ملک کا نوجوان ہے جس ملک کے نوجوانوں کو اس ملک کے سینئر جو لوگ ہیں وہ گالیاں دے کے اور تصدیق آمیز الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ پکارتے ہیں. وہ کیوں پکارتے ہیں؟ کہ یہ نوجوان سوال پوچھ رہا ہے. ہمارے دور کا نوجوان سوال نہیں پوچھتا تھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اس میں خوف بھی تھا سب سے بڑی وجہ. آج کے نوجوان نے جو ہے وہ خوف کے بت بھی گرا دیے ہیں. یہ سب پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. اس کے اثرات یہ نہیں ہو سکتا 25 میں آ جائیں، 26 میں آ جائیں، 4 سال بعد، 5 سال بعد، لیکن یہ پاکستان کے درست سم میں بڑھتے ہوئے پاکستان کے ایک روشن اور ایک بہتر مستقبل میں بڑھنے کی طرف جو ہے یہ ہمیں نظر آنے والا راستہ ہے جس مقصد کے لیے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ قائم کیا تھا. آج کے نوجوان کو جو ہے نا آپ اپنی مرضی کا کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بیانیہ بنائیں اور اس کو بولیں وہ آپ کا بیانیہ خرید لے گا تو وہ مسترد کر چکا ہے. وہ نہیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ بیچ سکتے. اور اس کے شعور کی جو بلند ہونے کی جو سب سے بڑی جو دلیل تھی وہ 8 فروری تھا. اس سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ کو جو ہے شاید جدوجہد کی تاریخ میں یا انقلاب کی تاریخ میں شاید ہی ملے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ تبدیلی کے لیے کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کر رہا، بلکہ آئین میں درج قانونی راستہ، چاہے وہ ووٹ ڈالنے کا راستہ ہو، چاہے وہ آزادی اظہار رائے کا راستہ ہو. ٹی وی پہ آپ اس کی بات نہیں چلنے دیتے، وہ سوشل میڈیا سے وہ اپنی بات کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو بدتمیز لگتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے سسٹم کو ہٹ کر رہا ہے، وہ اشرافیہ کو براہ راست ہٹ کر رہا ہے. آج کا نوجوان اشرافیہ کے لیے ایک جینون تھریٹ بن چکا ہے، پاکستان کے طاقتور لوگوں کے لیے ایک جینون تھریٹ بن چکا ہے آج کا نوجوان. اس لیے ہمیں آج کا نوجوان جو ہے، اس ملک کا نوجوان جو ہے وہ ہمیں برا لگتا ہے. ہم انہیں کے باقاعدہ یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم اپنے ملک کے نوجوانوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے. ان کے عجیب و غریب جو ہم نے جو ہے نا وہ جو ہے نا نام رکھ دیے. بھائی کیوں رکھ دیے نام؟ وہ سوال کرتا ہے. بھائی سوال کرتا ہے اس لیے سوچتا ہے، سوال کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بدتمیز ہے. بھائی کیا بدتمیز ہے؟ آپ کسی کا پورا مینڈیٹ چھین لو، وہ آپ سے کہے تم نے کام کیا، بولو نہیں ہے تم تو بدتمیز ہو. بہرحال یہ اس ملک کے لیے ایک اچھی علامت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو اقتدار مافیا کی شکل میں اس ملک پہ جو ہے طویل عرصے سے جو ہے وہ جو قابض ہیں، اور اس ملک کے جو وسائل ہیں اس کو دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اب ان کا جو مقابلہ ہے وہ صحیح سطح پہ صحیح ایک قوت کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو نوجوانوں کی قوت ہے یہ آگے چل کے دیکھیے گا مزید مضبوط ہوگی، یہ اور طاقتور یہ قوت جو ہے وہ بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ اچھا وقت آنے والا ہے. وہ وقت اس لیے اچھا آنے والا ہے کہ ایک اثر انگیز قوت جو ہے نوجوانوں کی وہ غلط کو غلط کہہ رہی ہے
اور وہ غلط بات کو درست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بہرحال پاکستان کے لیے 2024 میں ایک بہت اچھی خبر ہے. جی خالد قیوم صاحب، ظاہر ہے جس طرح بتا رہے ہیں ایکسپرٹس 2024 سیاسی طور پر، آپ کے خیال میں 2025 سے امید رکھنی چاہیے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ دیکھیے کئی حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو 2024 کا سال جو ہے وہ اچھا نہیں رہا، اور خاص طور پر سیاست کے حوالے سے تو بالکل ہی جو ہے آپ اس کو 2024 کو اچھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سیاست کے معاملات میں جو سیاسی سپیس ہے سیاستدانوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا جو سال ہے اس سال میں سیاسی سپیس سیاستدانوں کی کم ہوئی ہے، اور جو طاقت کے عوان ہیں ان عوانوں کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کی، سیاستدانوں کی جو فیصلہ سازی کی جو قوت تھی اس میں بھی بڑی ایک نمایاں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، اور جیل میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی اور اقتدار میں بیٹھے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر جو ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں، اور جو فیصلے ہیں وہ سیاستدانوں کی بجائے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیارات جانے کا، فیصلہ سازی کا، یہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور اب تو جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کی ہے، کہ جنہوں نے سویلین جو بالادستی ہے اس کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے، اور ان کے سرنڈر کرنے سے پورا جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. اور اس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2024 کا سال جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مشکلات کا سال ہے وہ آپ پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور اس میں آپ پی ٹی آئی کی ناکامیاں بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تمام جو اندازے تھے وہ بھی مسلسل جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے، اور محاذ رائی جو ہے وہ پورا سال عروج پر رہی. نہ صرف جو پارلیمان کے جو عوان ہے وہاں پر محاذ رائی رہی، عوان کے باہر بھی محاذ رائی رہی، اور حتیٰ کہ عدلیہ کے اندر، عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ محاذ رائی جو ہے وہ عروج پر رہی، اور اس سے اداروں کے درمیان جو ہے وہ بھی محاذ رائی کا جو ہے وہ ایک ماحول رہا. اور اس میں 2024 کا سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے جو انتخابات تھے 8 فروری کے، وہ متنازع ترین انتخابات جو ہیں وہ قرار پائے ہیں. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بلکہ ماضی میں 77 کے انتخابات کو جو ہے وہ متنازع ترین قرار دیا جاتا تھا. تو اب لگتا ہے کہ اس پر ان انتخابات